ناظرین کرام، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع اسوہ حسنہ اور اقلیتوں کے حقوق ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے کہ جس میں اقلیتوں کو پاکستان کے اندر تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم اپنے ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں اقلیتوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں جناب طہ قریشی صاحب، جو ممبر برٹش امپائر ہیں، بہت سی کتب کے مصنف ہیں اور معروف فلنتھرپسٹ ہیں۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر نگہت ثنا کرمانی صاحبہ، جو 2 دہائیوں سے زیادہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے IER ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے لیے آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جناب طہ قریشی صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے آپ سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ اب یہ جو ایک ماں باپ سے پیدا کرنے کی جو تمثیل ہے، میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کی گہرائی سے آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بڑا ممنون آپ کا اور ٹی وی ٹوڈے کا کہ ایک بہت ہی آپ نے اہم موضوعات چھیڑا ہے۔ یقینی طور پر پاکستان کی بہت سکی ہوتی ہے بیرونی ممالک میں، جب ہم وہاں برطانیہ یا یورپ میں ہوتے ہیں تو پاکستان کا ایک بیڈ امیج ابھرتا ہے کہ وہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اور کبھی کسی چرچ کو جلا دیا گیا، کبھی کسی ہندوؤں کے مندر کو جلا دیا، کبھی کوئی قادیانیوں کی عبادت گاہ کو توڑ دیا۔ تو یہ چیزیں پھر بہت زیادہ ہمارے وقار کو متاثر کرتی ہیں اور ہمیں معذرت خواہانہ رویہ اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت آپ نے ترجمہ جس کا بتایا وہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ سے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پھر دوسرا آتا ہے اس کا فیز، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ آپ کی قومیں اور قبائل آپ کے صرف تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ بھارتی ہیں، آپ بنگلہ دیشی ہیں، آپ انڈین ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ ایرانی ہیں، آپ برٹش ہیں، امریکن ہیں، تو یا آپ سید ہیں، یا آپ خان ہیں، یا عباسی ہیں، تو یہ یا آپ کرمانی ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ قومیں اور قبائل آپ کے صرف تعارف کے لیے، وگرنہ آپ سارے ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں۔ اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ نہیں، اس کے آگے اگلی جو آیت ہے نا جی، اس کا جو اگلا حصہ ہے، مٹی سے تو پیدا کیے گئے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی ساری انسانیت کو اکٹھا کر دیا کہ سب لوگ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ میں ایک اور موضوع اس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی میں تکمیل چاہتا ہوں۔ اس کے 3 حصے ہیں نا جی، کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، آپ کی قومیں اور قبائل اس لیے بنائے گئے کہ آپ پہچان سکیں ایک دوسرے کو۔ تیسرا حصہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں اکرام والا، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 چیزیں اس ایک آیت میں سمو دی۔ اور اب ایک قوم ہے، اگر وہ علاقے پر اکثریت رکھتی ہے
ویسے تو سیدنا آدم علیہ السلام کیا ایک بیٹا اگر ادھر ہے دوسرا بیٹا ادھر چلا گیا تیسرا ادھر چلا گیا چوتھا ادھر چلا گیا, ان کی شادیوں میں بچے ہوئے, تو قبائل تو وہ وہی ہیں, ٹھیک, لیکن جس جس علاقے میں وہ چلے گئے وہاں سے ان کی پہچان علیحدہ ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک. اب اگر کچھ لوگ دوسرے علاقوں سے جا کر وہاں پر آباد ہوتے ہیں تو وہ اقلیت میں ہوں گے. یہاں اس وقت میں مسلم اور غیر مسلم اقلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف وہ جو مائنورٹی وہاں گئی ہے, جو کم لوگ گئے ہیں, وہ اقلیت میں ہوں گے. اب جو اسلام نے جو تصور دیا, اسلام نے یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن, یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو آخری آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, دین کو مکمل کر, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تمام جو نعمتیں ہیں ان کو بھی تمام کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آپ کے لیے دین اسلام کو چنا گیا. تو ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انسانی بنیادوں پر آپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں. صحیح, یہ انسانی بنیادوں پر کہا. صحیح, اور اس میں لیکن یہ شرط لگا دی کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ آپ کا جو سب سے زیادہ اکرام والا ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہوگا. یہاں اللہ نے ایک اور پیرامیٹر بیان کر دیا پھر, اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دین کو مکمل کر دیا, آپ کی نعمتیں تمام ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ آپ کے لیے دین اسلام کو چنا گیا ہے. صحیح, آپ لکی لوگ ہیں, خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے لیے اللہ نے دین اسلام چنا. اب جن کے لیے اللہ نے دین اسلام چنا, اس دین اسلام میں پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی بتائے. جی اس طرف آتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو میں ڈاکٹر نگہت ثنا کرمانی صاحبہ کو شامل کریں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, فرمائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیں اکثر سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے, اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری معاہد کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گی. اب یہ بہت ہی سخت تنبیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں. تو آپ یہ فرمائیے کہ جو ہمارے یہاں کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں یہاں پہ پاکستان میں, اور ابھی ماضی قریب میں بھی ایک دو واقعات پیش آئے ہیں, تو ان کو جلا دیا جاتا ہے, ان کی پوری بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے. تو کیا ہم یہ حدیث مبارکہ فراموش کر چکے ہیں, اور پھر ہم کیسے اپنی لوگوں میں اس حدیث مبارکہ کو کی جو تعلیم ہے اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی حساس موضوع پر آپ نے دعوت کلام دی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, جس کو ہم مذہب سے بڑھ کر ہم اس کو دین کے جو ہے ہم اس میں رکھتے ہیں, یہ آپ کو انسانیت کے درجے پر لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ یہاں پر احادیث کی طرف جائیں, خطبہ حجۃ الوداع پہ جو سب سے بڑا چارٹر آف ہیومینٹی ہے, جی ٹھیک ہے, تو وہاں پر اس چیز کو جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ جو دین ہے یا اس کی ترویج ہے یا اس پر ہم پر جو سوالات اٹھتے ہیں ہمارے معاشرے کے متشدد رویے کی, شاید وہ غالباً اس وجہ سے بھی ہیں کہ ایک طرف ہمارا دین ہے جس پر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ریاست ہے. اور آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ کیا ہم بھلا چکے ہیں. میرا جواب یہ ہے کہ بھلانا تو دوسری بات ہے, شاید ہم پہنچا ہی نہیں سکے. اچھا, اور میرا جس طریقے سے جس اسپرٹ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمارے تعلیم اور ہماری معاشرت کا حصہ ہونا چاہیے تھا, ہم وہاں پہنچا ہی نہیں سکے. یہ سب متشدد رویے جو ہیں, یہ میں سمجھتی ہوں یہ ان کی تعبیر جو ہے, میں ان کو عبارت کروں گی نہ کسی مذہب سے, میں اس سے یہ ایک انسانی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں
آپ ہندوستان میں چلے جائیں جس کو اب دنیاوی لیول پر مائنورٹیز کے لیے بہت خطرناک جو ہے وہ سب سے خطرناک ملک مانا گیا ہے. جب ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو جو اپنے آپ کو کسی پاور میں سمجھتا ہے، اور جب ان رویوں کے پیچھے جو انویسٹیگیشنز آتی ہیں اگرچہ کہ وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتی جیسے آنی چاہیے، تو اس میں کسی ایک فرد یا دوسرے فرد کے آپس کے مابین جو ہے اختلافات، اور پھر وہ اس اختلاف کو اپنے ذاتی اختلاف کو ایک ایسے نازک اس کا استعمال غلط کرتا ہے اور اس کمیونٹی کو پرووک کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ حادثات اور واقعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، جس کی بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ کو ایک ایسے الحمدللہ کہ ہمارے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے دین اسلام اگر پسند فرمایا گیا ہے تو ہم بہت اچھے مسلمان نہ صحیح خوش قسمت ضرور ہیں. تو ہم پر یہ ذمہ داری ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں کسی بھی ہندو معاشرے سے، کسی اور معاشرے سے جہاں اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. ہم پر یہ میں سمجھتی ہوں ہمارا جو دین ہے ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد کرتا ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ دین سے دوری ہے. اس کی بالکل ہم اس کو مؤثر طریقے سے ہمارے شاید کہیں ہمارے تعلیم، جیسے میں ایک تعلیم سے اپنا تعلق ہونے کی حیثیت سے میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتی ہوں، اسی طرح شاید ممبر و مسجد کا بھی کوئی کردار اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ امید آپ کی گفتگو سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے طاہر صاحب یہ پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ یہ تعلیمات دراصل مسلمانوں تک پہنچی ہی نہیں ہیں، یا ان تک اگر صحیح طریقے سے پہنچا دی جائیں، آپ یہ فرما رہی ہیں، تو ان کا یہ جو تشدد والا رویہ ہے اقلیتوں کے ساتھ وہ ایسا نہ ہو. تو اس کے لیے اساتذہ بھی اور ممبر و مسجد بھی ان کو اپنا کردار عطا کرنا چاہیے. میں طاہر قریشی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کا گورنر بنایا تو ان کو یہ احکامات دیے، تو خصوصاً ایک چیز کا تذکرہ کیا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. تم بحیثیت گورنر شام مسلمانوں کو ان غیر مسلم شہریوں پر ظلم کرنے، انہیں نقصان پہنچانے اور ناجائز طریقے سے ان کا مال اٹھانے سے سختی کے ساتھ منع کرنا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے یہ ہدایات دیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ یہی ہدایات تو پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو یہ کیوں کر ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں بعض اوقات؟ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کا انتہائی سنہری دور تھا، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہی تھا کہ بغیر اینی مینز آف کمیونیکیشن، کوئی موبائل فون، کوئی وائرلیس سیٹ نہیں تھی، تو مدینہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، تو ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاتے ہیں اور جنگ جیت جاتے ہیں. تو یہ وداؤٹ اینی مینز آف کمیونیکیشن اسپریچول جو اپ گریڈنگ تھی ان کی، جو ان کی روحانی جو ترقی تھی ان کی، وہ اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ جو بھی بات کرتے وہ بالکل وہ کہنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی رضا کے مطابق کام کر دیتے تھے. اب عام فہم گفتگو میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن ہماری اسلامی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا. حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہماری مسلم حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہودیوں کو پروٹیکشن مسلمانوں نے دی. جب ترکی سلطنت میں یہودیوں کو پروٹیکشن دی گئی اور ان کو بزنس کرنے کی سہولت دی گئی، جبکہ آج وہی یہودی ہیں وہ دیکھیں کہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ کتنا رحمانہ سلوک کر رہے ہیں. خیر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان کے ساتھ ہوا ہے تو مسلمان بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر شرعی کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھے. اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف. دیکھیے جی، حقیقت میری نظر میں کچھ اس طرح ہے کہ جو اقلیتوں کے حقوق
قرآن نے حدیث نے واضح کر دیے، میں سمجھتا ہوں وہ پہنچے تو ہیں ہم تک، ٹھیک ہے، کیونکہ احادیث کی سینکڑوں کتب موجود ہیں نا جی، سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں ہمارے پاس، سینکڑوں واقعات موجود ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلم کو مار رہے تھے، جب اس نے ان پر تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دیا کہ یہ اب میری ذات پر بات آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا بہتر معیار مقرر کیا، جنگوں میں بھی کیا معیار مقرر کیا ہے کہ آپ نے عورت کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، فصلیں تباہ نہیں کرنے، گھر برباد نہیں کرنے۔ اور آج کی جو مہذب دنیا ہے ہماری، جو ہیومن رائٹس بول بول کے ساری دنیا میں شور مچایا ہے، انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کرتے ہیں، افغانستان ہو، لیبیا ہو، شام ہو، صومالیہ ہو، کارپیٹ بامبنگ کر کے نہ عورت کے نہ بچوں کی کوئی حفاظت ہے، نہ پراپرٹی کی حفاظت ہے، نہ فصلوں کی حفاظت ہے۔ تو اسلام نے تو اصول وضع کی۔ اسی طرح اسلام نے اقلیتوں کے متعلق بھی ایک واضح دستور دے دیا کہ جب آپ کی وہ رعایا میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ اقلیتوں کی پروٹیکشن کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر اقلیتوں کا کوئی بھی نمائندہ پاکستان ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو، اقلیتوں کا کوئی بھی نمائندہ قانون کو ہاتھ لے کر، اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اکثریت کو، یہاں پاکستان میں مسلمانوں کو یہ قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس شخص کو پکڑ کے مار دیں اور یہ اس کو آگ لگا دیں۔ بالکل صحیح، یہ تو ٹوٹلی غیر شرعی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے۔ اس کی ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے، علماء بھی کریں، اس کے ادیب بھی کریں، اینکر پرسن بھی آپ جیسے کریں، ہم جیسے لوگ جو تعلیم کے شعبوں سے منسلک ہیں وہ بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لگام دیں۔ جی ہمارے پاس چند منٹ ہے، بریک پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیے یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے، یقیناً غیر مسلم شہری، معاہد اور مرتد کا مال بھی اس اعتبار سے مسلمان کے مال کی طرح ہے۔ یعنی یہ دیکھیے یہ صحیح مسلم میں یہ چیز یہ درج ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر 2-3 منٹ میں آپ اگر اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں، کہ جب یہ کہہ دیا ہے لفظ غیر مسلم شہری، معاہد اور مرتد کا مال بھی مسلمانوں کی طرح ہے، تو پھر مسلمانوں کو ان کو نقصان پہنچانے پہ رکنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر آپ کچھ 1-2 منٹ میں۔ بالکل، اگر ہم دیکھا جائے تو جان، عزت اور مال، ان میں شاید اگر ہم ترجیح اعتبار سے دیکھا جائے تو مال کو تیسرے درجے پر رکھیں گے، اور اگر مال کی حرمت کے بارے میں ہمارے پاس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو ہمارے سامنے بالکل ایک یہ روشن راستہ ہے کہ جان اور عزت تو اس سے کہیں زیادہ قابل تکریم ہے۔ تو ہمیں جو ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارے معاشرے میں اقلیتوں کے جو تحفظ ہے، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری اسلامک فاؤنڈیشن سے بھی اور ہماری ریاست کے قانون سے بھی ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے، جیسے کہ، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنی جو ہمارے عام انسان کو، ہمارے وہ جو ایک ذہنی رو میں بہک جاتے ہیں کسی وقت، اور ان کو پہنچانے، اس لیول تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہماری بات چل رہی تھی تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح سے ہے کہ خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ یہ ایک بہت سخت حکم ہے، تو آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اقلیتوں کے ساتھ اگر کوئی ناروا سلوک رکھے تو اس کو اس حدیث کی روشنی میں کس طرح کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، آپ کے ہمیں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عفو درگزر اور آپ کی رحمت کی بے شمار جو ہے مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے ایک سپہ سالار بھی تھے، ایک حکمران بھی تھے، اور جب میں اس حدیث کا مطالعہ کرتی ہوں یا سامنے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر دور نبوت میں، دور نبوت میں نہیں، مطلب جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب مکہ مفتوح ہو چکا تھا، لیکن اس میں بھی جو اکثریت اور اقلیت جو تھی وہ اس طرح سے غیر مسلموں کے غالباً نہیں تھی، تو اس میں ہمیں غیر مسلموں کے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کا جو کنسرن ہے، اور ان کی جو یہ حدیث ہے ہمیں اس بات کی طرف کہ وہ مسلمان جو قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کے لیے دعا ہر نماز کے بعد جو ہے، ہر اذان کے بعد کرتے ہیں، کیا ہم یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس روز کوئی مسلمان یہ سوچے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے شفاعت فرمانے کے کسی دوسرے کے وکیل بن کے کھڑے ہوں، اور وکیل بھی کس کے؟ ایک غیر مسلم کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پورے دو جہان، ان کی مخلوقات اور انسانیت اور اقلیت، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد کے آنے والے ادوار کے لیے گویا ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک ہمارا مورل کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ آئندہ آنے والے ادوار میں جب مسلمان کا جو ہے 3 بر اعظموں 4 بر اعظموں پر جب مسلمان جائیں گے، اور وہاں پر کیا ایک آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہاں پہ اقلیتیں بھی ہوں گی، اور اس اقلیت میں خدا نخواستہ وہ جو مسلم حکمران ہیں یا ان کے ساتھ جانے والے افواج ہیں، یا وہ اپنے آپ کو اکثریت سمجھ کے طاقت کے گمان میں زیادتی نہ کر بیٹھیں، اور غالباً یہی مشعل راہ ہمارے ہاں رہی ہوگی کہ کبھی آپ کو چنگیز خان جیسی، ہلاکو خان جیسی تباہی، اور اس کی ہمیں تاریخ میں نعوذ باللہ ہمیں کچھ ایسی مسلمان جہاں گئے ہیں وہاں پہ وہ جو تبلیغ کا جو ان کا جو ذریعہ رہا ہے وہ ان کا کنڈکٹ رہا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جب محمد بن قاسم آئے تو لوگوں نے ان کو اپنا پوجنا شروع کر دیا، غیر مسلموں نے، ان کے رحم کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رحمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جہاں جہاں مسلمان جاتے رہے، جہاں جہاں وہ اقلیتوں سے ان کا سامنا رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ لیکن طاہر صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ کالونیز جو ہے وہ اقلیتوں کی جلا دی گئیں، اور پھر خصوصاً یہ بھی ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ جو قادیانی ہیں ان کی عبادت گاہوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے، ان کو قربانی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تو پھر اس طرح کی اگر تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اقلیتوں کے لیے، تو بتائیے کہ پھر ایسی سچویشن میں ان جو واقعات ہیں ان کا کیا جواز بنتا ہے، اور ہمیں کیسے اقلیتوں کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے؟ جی، یہ بہت ہی ایک حساس مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں میں یورپ میں رہتا ہوں تو ہمارے لیے بھی وہاں یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو احمدی کمیونٹی ہے ان کا جو قادیانی گروپ ہے وہ برطانیہ میں بہت مؤثر ہے۔ ان کا 13 گروپ ہے، تو جو خاندان ان کا جو گروپ چلا رہا ہے وہ قادیانی گروپ کہلاتا ہے، اور 1914 میں قادیانی اور لاہوری گروپ 2 بن چکے تھے۔ پھر جب ہمارا پاکستان کا آئین بنا ہے اور اس میں پھر آگے آ کر 1974 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو اس میں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، تو اس میں باقاعدہ ان کو قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو، یعنی کہ احمدیز ان بریکٹ لاہوری، قادیانی یا کوئی بھی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار ہو، ان تمام کو نان مسلم مائنورٹی، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، قرار دیا گیا، لیکن پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کا اتنا تحفظ ہے اسلامی تعلیمات۔ جی بالکل، میں ادھر آ رہا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ یہ فرق میں بتانا چاہ رہا تھا پہلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو قادیانی کو کہتے ہیں، آپ نے لفظ قادیانی استعمال کیا، ہاں، احمدیوں کو قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ احمدیوں کو قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ وضاحت کرنی ضروری ہے
کہ احمدی تو اس وقت تھے جب مرزا غلام احمد قادیانی کے زیر سایہ ایک ہی گروپ تھا، جماعت احمدیہ۔ اب جماعت احمدیہ 13 حصوں میں بٹ چکی ہے، تو ان کا ایک جو بڑا گروپ ہے جس کی مرزا خاندان کے لوگ سربراہی کرتے ہیں، ان کو قادیانی بولا جاتا ہے، اور یہ آپس میں خود انہوں نے اس چیز کو مانا ہوا ہے، ان کے لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے۔ چلے احمدی ہوں یا قادیانی ہوں، ہیں تو وہ غیر مسلم اقلیت قرار دی، اور یہ آئین کے تحت یہ بات بالکل پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بات، جب وہ غیر مسلم اقلیت ہو گئے تو ان کے حقوق بھی ہوں گے۔ اب ان کے حقوق بھی ہیں، حقوق تو ہر شہری کے ہیں نا جی۔ کسی کے گھر کو جلانا، کسی کے عبادتگاہ کو جلانا، کسی کو مارنا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی یہ فرد کا حق نہیں ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ تو قطعاً یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کر قادیانیوں کی عبادتگاہ کو جلا دے، یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو جلا دے، یا قادیانیوں کو مار دے، یہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی قادیانی کی عبادتگاہ کو کہتے کیا ہیں؟ قادیانی وہ اپنے آپ کو مسجد کہتے ہیں۔ اصل میں یہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، یہ ایک ڈسیپشن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی عورتوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، مرزا صاحب کی بیویوں کو، ان کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور اپنا جو یہ ان کا طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا، اس کو یہ خلافت بولتے ہیں، اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد بولتے ہیں۔ قرآن کے نام کو چھوڑ کر انہوں نے، قرآن کا نام ہے تذکرہ، ان حاضی تذکرہ قرآن میں آتا ہے، تو تذکرہ نامی یہ کتاب لکھ دی ہے، کہا ہے جی کہ یہ وحی مقدس ہے، یعنی کہ قرآن کے مقابلے میں انہوں نے قرآن کھڑا کر دیا۔ جب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں مرزا غلام احمد کو قادیانی کہتے ہیں کہ جی یہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ ان کے لٹریچر میں موجود ہے۔ کسی بنیاد کے اوپر وہ غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیے گئے نا؟ نہیں، اب دیکھنا یہ ڈسیپشن ہے نا، یہ آپ کوکا کولا اپنے گھر میں بنا کے بیچنا شروع کر دیں، کوکا کولا، تو کوکا کولا والے آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، 1400 سال سے یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، اور اس شناخت کو رکھنے کے لیے آپ کسی کلب کے ممبر بنتے ہیں نا، تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو آپ نہیں مانیں گے تو کلب سے نکال دیتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ تثلیث کے عقیدہ کو کوئی گروپ نہیں مانتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں آپ عیسائیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی جو کوئی عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اس کو جو نہیں مانے گا وہ اسلام کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں نا جی۔ اب جب آئینی طور پر ان کو ڈکلیئر کیا گیا نان مسلم مائنورٹی، پھر اس کے بعد اب وہ اپنے آپ کو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، تم لوگ کافر ہو، یعنی کہ اسمبلی کے لوگ سارے کافر تھے ان کی نظر میں، اور صرف مرزا ناصر صاحب جو ان کے تیسرے جانشین تھے وہ مسلمان تھے بس، یا ان کے پیروکار مسلمان تھے۔ بہرحال میں اصل اہم نقطے کی طرف آتا ہوں۔ جب 1984 میں صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں اس مسئلے کو بہت زیادہ جب ہوا مل گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم آئین کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایک ملعون ملک ہے، لعنتی ملک ہے، وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ جی لعنتی ملک میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، تو آج ہم ڈاکٹر عبدالسلام کی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نام کی لائبریریاں بناؤ، اس کے نام کی سائنس لیبارٹریاں بناؤ۔ جی ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو کہا کہ میں اسلامتی ملک پر اس وقت قدم نہیں رکھوں گا جب تک یہ اپنے آئین میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ انہوں نے آئین کو نہیں مانا تو پھر مرحوم ضیاء الحق نے جو صدر پاکستان تھے انہوں نے ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا کہ اگر یہ مرزا صاحب کو نبی کہیں گے یا اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے یا مرزا صاحب کی بیویوں کو امہات المومنین کہیں گے یا اپنی کتاب کو یہ قرآن کا درجہ دیں گے یا یہ اذان دے کر اپنے آپ کو مسلمان پوز کریں گے یا یہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہیں گے یا یہ صحابہ اکرام کہیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو، تو اس کے لیے سزا ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر باقاعدہ آرڈیننس جو ہماری جو پینل کوڈ ہے اس ملک کا، وہ اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب اچھا، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں جی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو احمدی ہیں، جو قادیانی ہیں، وہ اگر اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی عبادت گاہ میں ڈسگائز نہ کرے جی تو ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی۔ بالکل ہوگی نا، ہندوؤں کو لیکن سر یہاں پہ مسئلہ ہے نا، نہیں مسئلہ جن عیسائیوں کا تو الگ سے ہے چرچ، اسے تو ڈسگائز نہیں کیا۔
نہیں اس نے ان کے بھی تو جلنے کے معاملات پیش آتے ہیں. نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم قطعاً اس چیز کو کنڈون نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو قطعاً پروموٹ نہیں کرتے ہیں, ہم بلکہ کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی فرقے کی, کسی بھی گروہ کی, کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ یا ان کی بستیاں یا ان کے گھروں کو جلانا ٹوٹلی غیر اسلامی ہے اور غیر قانونی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. مسلمان علماء بھی پاکستان کی یہ کہتے ہیں, یہاں کی پولیس بھی یہی کہتی ہے, یہاں کا قانون بھی یہی کہتا ہے. نہیں, ہمیں تو بنیادی طور پہ اسوہ حسنہ سے لینا ہے. جی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ سے اور صحابہ کی جو پریکٹسز ہیں اس سے یہ ملتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ یا جان یا مال کو تیغ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. اب یہاں جو اصل میں تھوڑا سا جو کنفیوژن جس چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کو تو پتہ ہے کہ جی یہ قادیانی گروہ جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے. عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا دوسرا گروہ جو لاہوریہ مرزا کو نبی نہیں مانتے, وہ نبی نہیں مانتے. لاہوری گروپ جو ہے, قادیانی گروپ جو ہے یہ نبی مانتے ہیں, اور رسول اللہ سے بھی نعوذ باللہ افضل, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل نعوذ باللہ یہ مانتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب عام آدمی کے سامنے کوئی قادیانی قربانی کرتا ہے, یہ بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ اس پر تو علماء ہی رائے دے سکتے ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں, لیکن جو میں بین الاقوامی طور پر جو حالات دیکھتا ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ قربانی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شاعر اسلامی کا ارتکاب کر رہا ہے. قربانی مسلمانوں کا شاعر ہے نہیں. جب وہ قربانی کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ منا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاعر اسلامی کر رہا ہے. جب وہ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان پوز کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میں مسلمان ہوں. تو ایسی صورت میں اس کو مار دینا چاہیے؟ نہیں, قطعاً نہیں مارنا چاہیے. مارنا تو سراسر گناہ ہے, جرم ہے, اور یہ غیر قانونی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتا ہے تو وہ ڈسپشن کر رہا ہے, دھوکہ دہی کر رہا ہے, آپ کی شناخت کو چھین رہا ہے. تو حل کیا ہے؟ یہ حکومتی افراد کا, حکومتی اداروں کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں. افراد کو قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ اس کے جا کر حملہ کریں, اس کی عبادتگاہ کو جلائیں, ان سے بکرے چھین لیں. یہ پولیس کا کام ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے. ان کو کورٹ میں لے کر جائیں, وہاں جا کے اس چیز کو پیش کریں. اگر جج کہیں کہ جی ہاں یہ انہوں نے شاعر اسلامی کا غلط استعمال کیا ہے تو پھر اس کی سزا ہے آرڈیننس کے مطابق. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اب یہ اس بات کے اوپر ایک چیز تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا. آپ نے عیسائیت کی بات کی تھی. دیکھیے جہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے نا جی, یہ جو دہشت گردی کی وجہ سے کچھ بم عیسائیوں کا ہے, پھر مندر بھی لوگ جلا دیتے ہیں. اب تھوڑا سا میں پھر بین الاقوامی اس میں لے کر جاؤں گا تناظر میں. دیکھیے نیوزی لینڈ میں کتنے لوگوں کو مسجد میں مار دیا, مارا نا. برطانیہ میں کتنی مسجدوں پر حملے ہوئے ہیں. برطانیہ میں کتنے مسلمان لوگ, ایسا جو ڈاکٹر صاحبہ کرمانی صاحبہ کا جیسا لباس ہے, اس لباس میں جو مسلمان جاتی ہیں خواتین ان کے سکارف چھین لیتے ہیں, کتنی دفعہ ان کو مار دیا جاتا ہے. برطانیہ میں, فرانس میں, اچھا فرانس میں ایسے ہوتا ہے, اور امریکہ میں ایسے ہوتا ہے. اب اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ جی اسٹیٹ کی سرپرستی میں وہ کام ہو رہا ہے. یہ افراد جو ہے وہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ہے, یا وہ افراد جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے تمام عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہاں پر, ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات, اپنا اہم بات کی طاہر صاحب نے, ڈاکٹر صاحبہ, کہ یہ بنیادی طور پہ یعنی اسلام کی پالیسی نہیں ہے, ہمارے ملک کی پالیسی نہیں ہے, یہ افراد کی اس طرح کی جو حرکات ہیں یہ ان افراد کی ہیں. لیکن جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی افراد شاید اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے آگاہ نہیں ہوتے. اگر وہ آگاہ ہوں اور ان کو اگر بتا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قانون ہاتھ میں نہ لیں. تو کیا ایسے کیا جائے کہ ہم اپنے لوگوں سے تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام کی اصل میں تعلیمات یہ ہیں اور اقلیتوں کے یہ حقوق ہیں. کیسے ہم اس چیز کو ڈسمینیٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، اس کی اقلیتوں کو تحفظ اور تحفظ کے لیے وہی بات ہے کہ اس کے جو محرکات ہوتے ہیں یا ان چیزوں پر بات کر کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ انسانی جو رویے ہیں، اچھا اب انسانی رویوں کی تشکیل میں آج کی جو 21ویں صدی اور 21ویں صدی کا ہر گزرتا ہوا سال جس تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی کو اپنے اندر آج کی جو جنریشن ہے، آج کا بچہ، کل ہم سے ماؤس کنٹرول نہیں ہوتا تھا، آج یہ ساری چیزیں، تو اس کا اب 6 مہینے کا بچہ ہے وہ اس کا موبائل فون پر جی بالکل، یہ وہ یلغار تو میں اس کو نہیں کہوں گی، ہمیں مثبت رہنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال یہ ایک ایسی جو ہے آپ اس کو ٹرینڈ کہہ لیں کہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہاں پر بدقسمتی سے یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے تعلیمی نظام میں کیوں کا سوال ہے نا، کیوں کا، تحقیق کا، تصدیق کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے. اب آپ یہ جو ان کے یہ سارے جو شاخسانے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہاں پہ کس نے تصدیق کی، کس نے تحقیق کی، کہاں بے حرمتی ہوئی، کس کا مطمع نظر کیا تھا، کہاں سے یہ، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے کریں، آگے فارورڈ کرتے جائیں، چاہے کسی سے سنی سنائی بات آگے فارورڈ کرتے جائیں. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا، یہ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا یہ اس طرح سے کیا اور کب سے نکل کر کیوں اور کیسے، ٹھیک ہے، یہاں پر آنا چاہیے. کتنی اچھی بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی کہ ہمیں بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں تک ٹیکنالوجی کا ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آگ بھڑکانے میں ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، بلکہ اسلام کی اصلی تعلیمات جو ہے وہ پہنچانے میں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. آج کل جیسے طاہر صاحب نے فرمایا کہ بچے کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے، تو ہم احادیث جو اچھا ڈاکٹر صرف ایک سیکنڈ سے تو وہ جو ہمیں پہنچانا چاہیے اور لوگوں تک اصل تعلیمات پہنچیں، اور یہ پہنچیں کہ جی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا ہمیں پاسداری کرنی چاہیے. میں ایک اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں پروگرام کے. میں اختتام سے قبل طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ اسلام میں بالکل واضح ہیں اور پروٹیکشن دی گئی ہے ان کو. اب اقلیتوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ تمام جو شہری ہیں ان کو اس چیز سے آگہی ہو کہ ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. تو ان دو چیزوں کے اوپر کہ ایسی سچویشن میں اقلیتوں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور گورنمنٹ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اپنی جو بات کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اگر ان دو باتوں پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی میں آتا ہوں اس طرح کیونکہ میں برطانیہ میں خود اقلیت ہوں. جی ہم مائنورٹی میں ہیں وہاں پر، تو ہمیں اس کا بدرجہ اتم احساس ہوتا ہے کہ اقلیت کے طور پر آپ نے کیسے رہنا ہے، اور جب آپ وہاں پر اقلیت ہیں تو آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوگا تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں رہ کر آپ اقلیت نہیں ہیں، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اقلیت کن چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے. اب میں برطانیہ میں رہ رہا ہوں، وہاں مجھے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملی، اس ملک میں میں نے بہت ترقی کی، ایک میرا مقام ہے الحمدللہ، عزت ہے، تعلیم حاصل کی، بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں اور کمیونٹی کی سروسز کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں نا جی برطانیہ میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں، تو آپ کو بھی نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی مذہبی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم تو نسلی تعصب سے گزرے، ہم تو مذہبی تعصب سے گزرے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس تعصب کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر جو ہے پردہ نہیں ڈال دیا کہ یار میں تو مووی نہیں ہو سکتا. نہیں، لیکن پھر دیکھیں نا وہاں پہ تو تعلیم کی شرح بہت زیادہ، خواندگی کی شرح، اگر وہاں پہ بھی یہ ہے تو یہاں پہ تو خواندگی کی شرح بہت کم ہے، پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہمیں پریشان تو ہونا چاہیے، ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ چاہے خواندگی کی شرح کم ہو یا زیادہ ہو،
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سوسائٹی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ہم نے کیا اپنا رول پلے کر لیا، کیا ہم نے اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر دیا ہے، کیا ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے یہ حقوق ہیں؟ اگر بتا دیا ہے تو کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے پھر بھی لوگ جا کر اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو جلا دیتے ہیں؟ تو ذمہ داریاں جو آپ بتا رہے تھے کہ ایز اے اقلیت آپ وہاں رہتے ہیں، ہاں جی، تو اب ہمیں ہماری ذمہ داری ہے نا جی، ہم اس ملک کے آئین کو، قانون کو مانیں گے۔ ٹھیک۔ اب احمدیوں کا مسئلہ یہ ہے، بار بار مسترف آ رہا ہوں، کہ وہ اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، ٹھیک، اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے۔ اب پتہ ہے کہ ملک کا قانون ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے، آپ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے۔ اب وہ صحیح ہے قانون یا غلط، یہ بحث نہیں ہے اس وقت۔ آئینی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، وہ غلط قرار دیا یا صحیح قرار دیا؟ جمہوری ملک ہے، جمہوری طور پر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، قانون بن گیا۔ اب جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، برطانیہ میں یا یورپ میں، جو ہمارے دوسرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جی آپ نے اپنی گاڑی کی رفتار 70 میل سے زیادہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک، قانون ہے۔ اب آپ نے قانون توڑ دیا۔ اب میں کہوں جی میں تو دیکھو اقلیت ہوں، تو مجھے ایسے پولیس نے پکڑ لیا، یہ ریاست نے جو ہے نا جی میرے اوپر ظلم کیا۔ بھائی جب قانون بنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 70 سے زیادہ نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شاعر اسلامی استعمال نہیں کرنا، قانون غلط تھا یا صحیح تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ آپ کو پتہ ہے قانون بن چکا، تو پھر آپ شاعر اسلامی کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں قرآن کو پبلش کیا؟ غلط ترجمے کے ساتھ قرآن کو کیوں پبلش کر رہے ہیں؟ پھر سزا تو ہوگی۔ آپ اذان کیوں دے دیں گے؟ آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کی شناخت کو جب چھینیں گے تو حکومت وقت بھی اور جو عوام ہے، یہ دونوں کا ریئیکشن آئے گا۔ ہم وہاں رہ کر یہ قطع نہیں کر سکتے کہ کہیں تو یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن میری عبادت گاہ چرچ ہے، ٹھیک، یا میری عبادت گاہ جو ہے وہ سیناگوگ ہے، یا میری عبادت گاہ کو مندر ہے۔ یہ تو مسلمان کوئی بھی نہیں کر سکتا، مسلمان کو کبھی یہ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا نہیں، لیکن کوئی کرنے بھی نہیں دے گا آپ کو، کوئی کرنے بھی نہیں، کیونکہ بھئی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، تو آپ کا چرچ کیسے بنا لیا آپ نے؟ جی سر، پروڈیوسر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو انہوں نے کی، لیکن یہ اس قدر اہم موضوع ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر مزید پروگرامز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ طاہر قریشی صاحب نے بار بار برطانیہ کا تذکرہ کیا، تو مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ میں وہاں پہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے پوچھا کہ نماز پڑھنے کی جگہ کہاں ہے، تو مجھے وہاں پہ سٹاف نے چیپلنسی سینٹر کی طرف ریکمینڈ کیا کہ جی فرسٹ فلور کے اوپر فلاں جگہ پہ چیپلنسی سینٹر ہے اور آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں حیران ہوا اس کمرے کے اندر داخل ہو کے کہ ایک کمرے کے اندر ایک طرف قبلہ شریف کی طرف نماز رکھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ تھی، اور درمیان میں ایک پردہ تھا، تو دوسری طرف ہندوؤں کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی عبادت کے لیے، ساتھ میں یہودیوں کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی عبادت کے لیے، اور اس طرح باقی مذاہب کے لیے ایک ہی کمرے کے اندر مسافروں کی کنوینئنس کے لیے چیپلنسی سینٹر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جو ہے عبادت کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ جب ہم تعلیمات پڑھتے ہیں اسلام کی، حدیث پڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جی اقلیتوں کے بہت حقوق ہیں، تو ایسا ماحول ہم کیوں نہیں مہیا کر سکتے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں؟ اقلیتوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک قانون کا احترام کرے، اور تمام مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کرام کی پریکٹسز ہیں، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اقلیتوں کو مسلمانوں کے ملک میں حقوق حاصل ہیں اور تمام مسلمانوں کو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔